اب دیکھیے بسم اللہ کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کا مقصود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخبار کو، آپ کے ارشادات کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا آغاز باب بدء الوحی سے کیا، اس لیے کہ اس میں شان رسالت اور شان وحی کے آغاز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں آیت کریمہ ذکر کی وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ جب عنوان سے متعلق کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے تو اس آیت کریمہ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور اس میں اس بات پر بھی تنبیہ کرنا ہے کہ یہ آیت کریمہ باب کے مناسب ہے، اس لیے کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ بتانا ہے کہ وحی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی ہے۔ بابن، یہ باب اصل میں بابن ہے، واو متحرک ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے واو کا الف سے بدلا، اس کی جمع آتی ہے ابواب، یہ معتل اجوف وابی ہے۔ امام بخاری نے کتاب کیف کان بدء الوحی نہیں فرمایا، باب کہا، اس لیے کہ کتاب کے تحت ابواب اور فصول کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پر صرف اس باب کے تحت ایک فصل کا ذکر ہے، فصول کا ذکر نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے لفظ باب فرمایا، کتاب نہیں فرمایا۔ اب کیفہ کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک بطریقے استفہام جیسے کیف انت، ایک بطریقے شرط جیسے کیف تصنع اصنع، اور کیفہ یہ اسم ہے اس لیے کہ کیفہ پر حرف جر کا دخول ہوتا ہے، اور حرف جر کا دخول یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، ترکیب میں کیفہ خبر بھی بنتا ہے اور حال بھی بنتا ہے۔ خبر جیسے کیف انت، اور حال کی مثال جیسے کیف جاء زید ای فی ای حالۃ جاء۔ امام بخاری کی اس عبارت میں کیف حال ہے۔ اب کیف یہ باب یا تو صرف باب پڑھیں اور یا بابن تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے گا، اور یا آپ اس کو مضاف کر دیں تو بابو کیف کان بدء الوحی۔ اب کیف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہوگا۔ کان افعال ناقصہ میں سے جانتے ہیں بدء الوحی، بدء محموز لام پڑھو بدء تو اس کا معنی آتا آغاز کرنا، اسی سے ابتدا ہے، اور یہ کہ بدا یبدو معتل واوی لام مانے تو اس کا معنی ظہور ہوتا ہے۔ تو اب دونوں صحیح ہے، کیف کان بدء الوحی نبی کریم کی طرف وحی کا آغاز کیسے تھا، اور یا بدء الوحی واو پر تشدید تو معنی ہوگا نبی کریم کی طرف وحی کا ظہور کیسے تھا۔ وحی کا معنی لغتاً اشارہ بھی ہے، کتابت بھی ہے، رسالت بھی ہے، الہام بھی ہے، اور وہ کلام جو آپ اپنے علاوہ کسی اور تک پہنچائیں۔ شرعاً
اصطلاح میں وحی وہ کلام جو اللہ نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کیا ہو۔ ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ رسول اور نبی کی تعریف میں بڑا اختلاف ہے، لیکن راجح تعریف یہ ہے کہ رسول وہ نبی ہے جس کے ساتھ کتاب ہو اور یا اس کی طرف فرشتہ نازل ہوا ہو۔ جس کے ساتھ کتاب ہو یہ نہیں کہ جس پر کتاب نازل ہو، جس کے ساتھ کتاب ہو، چاہے وہی کتاب ہو جو اس پر نازل ہے یا اس سے پہلے جو اور رسول پر نازل ہے وہ کتاب ہو اور اس کتاب کی تبلیغ کا حکم ہو یا اس کی طرف فرشتے کا نزول ہو۔ اور نبی وہ ہے النبی الذی ینبئ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے اخبار شرعیہ پہنچائے اگرچہ اس کے ساتھ کتاب نہ ہو۔ آگے دیکھیں وقول اللہ عز وجل، اسے آپ یا تو قول اللہ پڑھیں تو اس کا معطوف علیہ ہوگا باب، اور یا قول کو قولے پڑھیں تو یہ باب و کیفہ مضاف الیہ ہے باب کا، اسی کو معطوف علیہ بنائیں تو معنی ہوگا باب کیف کان، باب کیف کان بدل وحی، اور باب کیف معنی قول النبی قول اللہ عز وجل، کیف معنی قول اللہ، معنی مضاف مقدر ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کیف قول اللہ، اس لیے کہ اللہ کلام اللہ کیفیت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا۔ اب آگے یہ جو قول ہے قول اللہ، قول کا معنی ما ینطق به اللسان، جس کا زبان تکلم کرے، چاہے وہ تام ہو ناقص ہو۔ قول کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے، کلمے پر بھی ہوتا ہے، اور قول کا اطلاق مجازاً رائے اور اعتقاد پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں یقول بقول ابی حنیفہ، اس کا معنی یہ ہے کہ فلاں امام اعظم کے اعتقاد کے مطابق اعتقاد رکھتا ہے۔ اب آیت کریمہ جو ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ کما میں ما مصدریہ ہے اور کاف تشبیہ کے لیے ہے، تشبیہ چاہتی ہے مشبہ کو اور مشبہ بھی کو اور وجہ تشبیہ کو۔ مشبہ وحی الی رسول اللہ اور مشبہ بھی وحی الی نوح والنبیین من بعدہ، اور وجہ تشبیہ وحی رسالت۔ یہ بتانا ہے اے محبوب آپ کی طرف ہم نے وحی الہام نہیں بلکہ وحی رسالت کی، جیسے کہ وحی رسالت نوح اور نوح کے بعد دیگر انبیاء کرام کی طرف کی۔ ایک بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب بعض لوگوں نے اعتراض کیا آپ پر قرآن ایسے نازل کیوں نہیں ہوتا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت یک بارگی نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں یہ فرمایا کہ ایک بارگی کتاب کا نزول ہم نے تمام انبیاء پر نہیں کیا ہے، بلکہ جیسے نوح اور نوح کے بعد اور انبیاء کرام پر تدریجاً وحی کو نازل کیا ہے، ایسے ہم نے آپ پر بھی تدریجاً وحی کو نازل کیا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ کما اوحینا الی نوح کہا، الی آدم نہیں کہا، حالانکہ سب سے پہلے رسول تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس کے دو جواب دیے ہیں مگر دونوں جوابوں میں سقم ہے، تو پہلے میں وہ دو جواب بتاتا ہوں اور اس کا سقم بتاتا ہوں اور پھر صحیح جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا کہ شریعت لانے والے سب سے پہلے نبی حضرت نوح ہیں، نبی مشروع
جو شریعت لے کر کے آئے وہ سب سے پہلے نبی حضرت نوح ہیں۔ آدم علیہ السلام کوئی شریعت لے کر مبعوث نہیں ہوئے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر اس پہلے نبی کا ذکر ہے جس کی قوم پر عذاب نازل ہوا ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے، اور سب سے پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا، وہ عذاب غرق۔ لیکن دونوں جوابوں میں سے حکم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی طرف شریعت لانے والے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ سب سے پہلے رسول جو شریعت لے کر آئے وہ نوح علیہ السلام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جو جواب دیا گیا کہ سب سے پہلے شریعت لانے والے آدم، ان کے بعد میں شیش علیہ السلام، اور ان کے بعد میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب رہا دوسرا جواب جو یہ ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے عذاب حضرت نوح کی قوم پر نازل ہوا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت شیش علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب نازل ہوا تھا کہ ان کی قوم کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اس قوم کو جو کہ سرکش تھی۔ علامہ عینی علیہ رحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ نوح کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا سب سے بہتر جواب وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اب ثانی ہیں، اس لیے کہ آپ کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا تو آپ جتنے بھی انسان تھے سب کو غرق کر دیا گیا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک روایت کے مطابق 8 اور ایک روایت کے مطابق 72 لوگ موجود تھے، اور 72 لوگوں میں بھی کشتی میں سے اترنے کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، ان 3 بیٹوں کی نسل سے انسانی اولاد آدم آگے بڑھی۔ اب جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے نسل کے جو حضرت نوح ہیں، حضرت نوح کے بیٹے ہی موجود ہیں۔ اس لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے حضرت نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا۔ تو اب گویا کہ جتنے بھی انبیاء کرام جب صرف حضرت نوح کی اولاد ہی باقی رہی تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ سب آپ کی نسل کے ہیں، سوائے 3 انبیاء کرام کے، حضرت آدم، حضرت شیش اور حضرت ادریس علیہم السلام۔ ان 3 انبیاء کرام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب حضرت نوح کے بعد ہیں، اور سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ تو اب انبیاء کرام کو نوح کے بعد کہا گیا، یہ غالب ترین اکثریت کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام سب نوح کے بعد کے ہیں، سوائے 3 انبیاء کرام کے، آدم، شیش اور ادریس۔ اس لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس مقام پر حضرت نوح کا ذکر فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں۔ فرماتا ہے قرآن اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اب یہ عنوان ہوا، کیا عنوان؟ کیف کان بدء الوحی
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان کے بعد بطریق تبرک اور تیمم امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا جو آیت کریمہ باب سے مطابقت رکھتی ہے اور جس میں وحی کا ذکر ہے اور جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف جیسے وحی کی گئی ہے ایسی وحی ہم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کی۔ اور یہ بتانا ہے کہ جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف بتدریج وحی نازل ہوئی، وہ حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت یوسف ہو، ان تمام وغیرہ وغیرہ، ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بتدریج وحی نازل ہوئی، تو اگر ہم نے اپنے محبوب پر بتدریج قرآن نازل کیا تو جب تم انبیاء سابقین میں ان انبیاء کی نبوت کو مانتے ہو کہ جن پر بتدریج وحی نازل ہوئی، تو ان محبوب گرامی قدر محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت نہ ماننے اور یہ ضد کرنے کہ ایک بار یہ قرآن نازل ہو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ سراسر ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اب امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے اس کے بعد مشہور حدیث پاک پیش کی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث طویل ہے اور تشریح طلب ہے، اس لیے انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس کا سبق ہوگا، آپ حضرات اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس سننے کو آپ حضرات کے اور ہمارے پڑھانے کو قبول فرمائے، اور اس میں جو خامیاں ہوں اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔